انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے اڈے پر لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ میں پھر ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خان نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی، زندگی بچانے کے سارے گر سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہازوں پر خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ مجھے چاند خان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وعدے کے مطابق میں ناظم پور بھی نہیں جا سکتا تھا، ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا، اور پھر میں نے چاند خان سے اجازت لے ہی لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ان سے کہا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں رہے گا۔ وہ لوگ ابھی ناظم پور نہ بھی گئے تو جہاں جائیں گے وہاں کے بارے میں بتا جائیں گے، چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں۔ پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر چاند خان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ شفیق خالو نظر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ میرا گریبان پکڑ لیا۔ بدماش، آوارہ، خونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی ہے، وہ بھی مجھ سے اچھی طرح پیش آتے رہے تھے۔ میں حیران تھا۔ فوراً نکل جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا، خالو جان دھاڑے تھے۔ خالو جان، میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا، الٹے قدموں نکل جا ورنہ۔ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو یہاں سے دفان ہو جا۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں پلیز بتا دیجئے، کیا وہ یہاں ہیں؟ دارالامان ہے نا یہ تو، تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ کہاں گئے ہیں؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ جہنم میں گئے وہ لوگ، چلو نکلو یہاں سے تم۔ خالو مجھے دھکے دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو رکھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت خالو جان خالہ سے بھی نہ ملنے دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا، لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے گلے لگا کر زاروں قطار روئیں۔ خالو دوستوں میں گئے تھے، تب انہوں نے اپنی بپتا سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ خالو جان ویسے ہی تنگ مزاج انسان ہیں، ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ واقعات کی کچھ بھنک انہیں بھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں پناہ نہ دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس طرح وہ بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس طاق میں تھی۔ خالو جان کے یہاں چھاپا پڑا اور پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ 3 دن تک لاک اپ میں رہے۔ شاید پولیس نے ان سے ہمارے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ 10,000 روپے دے کر جان چھڑوائی اور امی ابو وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی خالو شفیق کی کہانی۔ خالہ نے کچھ بتایا کہ امی ابو کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں پتہ نہیں تھا، کچھ موقع نہیں ملا تھا انہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا۔ اوہ! میں نے ایک سرد آہ بھری۔ اپنا بھائی جان؟ کھاتا کھول لیا انہوں نے اپنا بھائی جان، قرض تو وصول کرنا ہے ان سے۔ محمود نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں محمود، نہیں بیٹے، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، چاند خان کے آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا؟ ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاند خان پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئیں، اور ابھی میرا کیس چل رہا ہے۔ مجھے ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا۔ میں خاموشی سے محمود کی صورت دیکھتا رہا۔ ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ دماغ میں بہت سے سوالات پیدا ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ نہ جانے وہ لوگ کہاں ہوں گے، کس حال میں گزارا کر رہے ہوں گے۔ اگر ان کا پتہ چل جائے تو ہم دونوں کر بھی کیا سکیں گے، سوائے اس کے کہ ان کے لیے مصیبت بن جائے۔
और अब तो जेल से फरार और सिपाहियों को शदीद जख्मी करने का जुर्म भी आयद हो गया था। देर तक खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, चांद खान से इस दौरान तुमने राब्ता किया? बिल्कुल नहीं, और उसूली तौर पर दुरुस्त भी है। कोई कितना इशार कर सकता है, वो जराइम करते हैं, मगर ये तो गर्दन फंसाने की बात थी। हाँ, मैंने गर्दन हिलाई। कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे। महमूद भी सोच में डूबा हुआ था। फिर वो बोला, मुझे आपसे इस तरह मुलाकात की उम्मीद नहीं थी भाईजान। आप इस जेल में कब पहुँचे और ये सब कुछ क्या हुआ है? बस महमूद, तकदीर हमें ये खेल खिला रही है। क्या बताऊँ क्या हुआ? हाँ, बस इतना समझ लो कि ना मुझे जुर्म की ज़िंदगी से कोई रग़बत थी और ना है। मैं तकदीर के शिकंजे में जकड़ा हुआ हूँ। कुदरत मुझे ज़िंदा भी रखना चाहती है। देखना ये है कि कब तक। फांसी घर में क्या हुआ था? जो कुछ हुआ था उसमें ना मेरा कोई हाथ था ना कोशिश, मैंने गोल मोल जवाब दिया। महमूद को यह एहसास हो गया था कि मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। ये उसका प्यार था कि उसने मुझे मजबूर नहीं किया। फिर उसने कहा, आपके ख्याल में ये लोग कहाँ जा सकते हैं, अम्मी अब्बू वगैरह? मैंने सवाल किया। हाँ, अल्लाह बेहतर जानता है। ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लिया होगा उन्होंने अपने लिए, और ये बेहतर ही है। महमूद, मेरी नहूसत ने सबको बर्बाद कर दिया। महमूद, तू भी मेरे बेटे इन हालात का शिकार होकर न जाने क्या से क्या बन गया। तेरा ये हाल भी मेरी ही वजह से हुआ। हमारा उनसे दूर रहना ही मुनासिब है, कम अज़ कम उन्हें तो सुकून मिले। मेरी आवाज़ भर आ गई। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? अभी आपने तकदीर के बारे में कहा था। तकदीर सबकी अलग अलग होती है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी तकदीर का मामला था। खैर, अब आइंदा के लिए मुझे बताएं क्या किया जाए। मेरी बात मान लोगे महमूद? क्यों नहीं भाईजान, वादा कर रहे हो? मैंने उसे देखते हुए कहा। आपको मुझ पर एतबार नहीं है भाईजान? महमूद ने भर्राए हुए लहजे में कहा। है महमूद, है। चांद खान किस किस्म के आदमी हैं? रवा रवी में तुम्हारा साथ देने पर आमादा हो गए थे या खलूसे दिल से? उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया भाईजान वो बिल्कुल बेलौस था, बेगर्ज था, और फिर खासा वक्त सर्फ किया उन्होंने मुझ पर। बाद में भी मेरे साथ मुखलिस रहे। मेरे ख्याल में अच्छे आदमी हैं, बल्कि अच्छे खासे अच्छे इंसान हैं। आप आगे कहें तो फिर तुम्हें चांद खान के पास वापस जाना होगा। हो सकता है तकदीर हमारा साथ दे जाए। अगर चांद खान तुम्हें मुल्क से बाहर निकाल सकते हैं तो इस वक्त इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। कम अज़ कम तुम इस जाल से बचकर बाहर निकल जाओगे। बाद में जो कुछ होगा मैं देख। महमूद का चेहरा एकदम गमज़दा हो गया। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, आपका हुक्म ना मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता भाईजान। आप मुझे कुएं में छलांग लगाने के लिए भी कहेंगे तो मैं लगा दूंगा, लेकिन कुछ बातें तो करने की इजाज़त दें। क्या आपके ख्याल में इन हालात में अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाना एक खुशगवार अमल होगा? क्या मैं सुकून से रह सकूंगा वहाँ? क्या मुझे ये एहसास ना होगा कि मैंने आपको छोड़कर खुदगर्जी का सबूत देते हुए सिर्फ अपनी जान बचा ली है? मैं महमूद का चेहरा देखता रहा। फिर मैंने सर्द लहजे में कहा, यह एक जज्बाती एहसास है महमूद, और हमें कुछ नहीं मिलेगा इससे। हम अलग अलग रहकर अगर ज़िंदगी पा सकते हैं तो इसमें जज्बातियत का दखल नहीं होना चाहिए। पहले तुम अपने तौर पर बाहर निकल जाओ। मैं इस दौरान अम्मी अब्बू को तलाश करूँगा, और जैसे ही कोई मौका मिला मैं अम्मी और अब्बू के साथ अपनी ज़िंदगी बचाने की भी जिदोजहद करूँगा। कम अज़ कम एक तरफ से तो मुतमईन हो जाऊँ। हाँ, अगर तुम इस मुसीबत का शिकार ना होते तो मैं तुमसे पूरी मदद लेता, लेकिन बेटे अगर फंसे तो दोनों ही फंस जाएंगे। इस तरह कम अज़ कम एक तो महफूज हो जाए, ताकि ज़्यादा हिम्मत से काम करने का मौका मिल जाए। महमूद सोचता रहा, फिर उसने कहा, और अगर आप मुसीबत में घिर गए तो? मेरी सिर्फ एक बात सुन लो महमूद, मैं किसी भी मुसीबत में घिर जाऊं अभी मर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो पुरअसरार कुव्वतें मुझे अपना आला कार बनाए हुए हैं वो मेरी मौत नहीं ज़िंदगी चाहती हैं। ये सब कुछ जो भी हो रहा है महमूद, मुझे एक मकरूह अमल करने के लिए मजबूर करने का तरीका है, और मैं वो अमल करने को तैयार नहीं हूँ। पहले मैं इन नापाक कुव्वतों को शिकस्त दूंगा और इसके बाद अपना काम करूंगा। महमूद ना समझने वाले अंदाज में मुझे देखता रहा, मगर उसने कहा कुछ नहीं था। फिर वो बोला, भाईजान, खुदा की कसम, आपके साथ रहकर ज़िंदगी की हर सऊबत झेलने को तैयार हूँ। जान बचाकर नहीं भागना चाहता, लेकिन अगर ये आपका हुक्म है तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो कोशिश करके देख लेते हैं। चांद खान से दोबारा मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, पता चल जाएगा कि अब उनका नज़रिया क्या है।
وہ اگر گھبرائے تو اللہ مالک ہے، کچھ اور دیکھیں گے، سوچیں گے، اور اگر آمادہ ہو گئے ہمارا کام کرنے پر پھر تو آپ کے حکم کے مطابق ان سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن ہوشیار رہنا بے حد ضروری ہے۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ محمود اور میں اس پروگرام پر متفق ہو گئے تھے۔ اپنے بھائی سے مجھے بے پناہ محبت محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ پہلے بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، لیکن میں چونکہ اپنے مشاغل میں مصروف رہتا تھا اور محمود کو صرف پڑھنے لکھنے سے دلچسپی تھی، اس لیے بہت زیادہ قربت نہیں تھی۔ لیکن اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ محمود میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ آنکھوں میں بار بار گزرا ہوا ماضی در آتا تھا، ایک پرسکون گھرانہ، ہنستے مسکراتے لوگ، بیچارے ماموں ریاض صرف نام کے ماموں تھے، ورنہ ہمارے لیے تو وہ بڑے بھائیوں جیسے ہی تھے۔ رہن سہن کا وہی انداز، وہی سب کچھ، سبھی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ہوٹل میں کافی وقت گزرا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے، اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن کسی بھی اخبار میں ہمارے متعلق کوئی بھی خبر ہمیں نہ مل سکی۔ بالآخر جب چند دن گزر گئے اور ہم لوگوں نے اپنی تمام تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک کا سفر کرنا تھا۔ ہر طرح کا سفر ہی کیا، چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب ہی تھا۔ کسی بھی وقت مصیبت دوبارہ نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے؟ البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا۔ پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے ہم دونوں نے، بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے، جس سے کچھ حلیہ بدلنے میں مدد ملی تھی۔ اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا، اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد محمود کے ساتھ میں چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھے، اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا، وہ چہرے سے ہی پروقار اور کسی اچھے گھرانے کا فرد معلوم ہوتے تھے۔ محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا، پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، او ہو، یہ تو مسعود ہیں۔ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہی ہیں، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازوؤں کے حلقے میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی، وہ بولے۔ اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھایا گیا اور چاند خان نے باہر رخ کر کے کہا، چلو شہزادوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ایک بات کہوں محمود، یقین کر لینا میری بات پر، مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا، انتظار کر رہا تھا۔ کئی کام تھے آنے جانے کے، مگر 3 مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے۔ سوچا تھا بس تم پر کام کروں گا، مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسے خان صاحب؟ بھائی تمہارے خالو نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا۔ میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی، کوئی طوفانی قدم تو اٹھا نہیں سکتا تھا، بس تیاریاں جاری رکھیں۔ بات جب آخری حد میں آ جاتی اور کوئی ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کرتے۔ خبر مل گئی تھی کہ تم جیل سے بھاگ گئے۔ کیسے خان صاحب؟ محمود بولا، تمہارا کیا خیال تھا؟ تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ دیکھو چندہ، تم حیات پور لے جائے گئے تھے، تھانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئیں تمہاری، اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے، 17 دن رہے وہاں، اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے۔ ایک سنتری مار دیا تم نے اور ایک زخمی کر دیا، چاند خان نے کہا۔ نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب، معلوم رکھنا تھا بیٹے، ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے، موقع کی طاق میں تھے بس۔ مگر مسعود میاں کی خبر یہاں آ کر ملی۔ یہ اطلاعات آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب؟ میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں اپنے، چاند خان بولے۔ اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آ گئی اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا، مصروف ہو گئے۔ چاند خان مخلص تھے۔ میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اور لیگون ہارڈو آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جانا ہے۔ لیگون ہارڈو جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا ہے، کپتان ہمارا دوست ہے۔ کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے خان صاحب، یہ کام کر دیجئے۔ تو خان صاحب یہ کام کر دیجئے، یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا، مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ خان صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں؟
نہیں خان صاحب، بس آپ اسے نکال دیں، یہی کافی ہے۔ دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہو۔ یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے۔ اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب، ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو۔ ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں، میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ممنونیت سے کہا۔ اور خان صاحب کچھ دیر سوچنے لگے، پھر بولے خود ملنا پڑے گا کپتان، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کیوں بھئی محمود، تیار ہو؟ ہاں خان صاحب، بھائی جان کا یہی کہنا ہے، کل صبح نکل چلیں گے، تیار رہنا، اللہ بڑا کارساز ہے، امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا۔ مگر مسعود میاں، یہاں رکنا، بھاگ مت جانا یہاں سے۔ جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا ہے۔ تم دونوں بھائی آرام کرو۔ خان صاحب اٹھ گئے اور ہم دونوں وہیں رہ گئے۔ میں نے کہا، کون سی دعا دوں خان صاحب کو محمود؟ اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے خوشی نصیب ہوگی، مگر آپ کو یہاں تنہا چھوڑ کر جانے سے مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان، محمود بولا، اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹے، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیا پھر سے آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا، اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ یہاں مجھے بڑی عزت دی، یہاں ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ 10 تاریخ کو واپس پہنچے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا چہرہ بھی خوشی سے کھل گیا۔ چاند خان نے کہا کہ جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں، مبارک ہو، محمود نکل گیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ چاند خان نے مجھ سے کہا تھا، اور اب مسعود میاں ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ محمود سے مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان سے میری تسلی نہیں ہو پائی تھی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ اب ذرا تم سے اطمینان سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے، محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں کچھ اطلاعات ملی تھی، چھوٹی بہن بھی ہے میری، ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہے، مگر اب وہ سب نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ویسے تمہارے خالو میاں نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی۔ مانتا ہوں کہ حالات خراب تھے، مگر رشتہ دار ہی تو کام آتے، کسی سے کیا شکایت، جو کچھ ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کر ڈالا۔ ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں یا مصیبت آتی ہے انسان پر تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے، گناہگار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو، ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی؟ مگر تمہارا معاملہ کیا تھا یہ بتاؤ۔ بتا دوں گا خان صاحب، اطمینان سے بتا دوں گا، آپ بھی تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام کر لیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے، اور بالکل پرواہ مت کرو، اکیلے نہیں ہو تم، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کے گوشوں میں چور تھا۔ کمبخت لانتی بھوریا چرن مکمل طور سے غائب تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مصیبت نازل ہو جاتی تھی۔ چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر زیادہ وقت میں یہاں رک گیا تو چاند خان بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عارضی طور پر بے شک ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، مستقل نہیں۔ بہرحال اسی رات چاند خان میرے پاس آ گئے، ساتھ ہی بستر لگوا دیے تھے انہوں نے، اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حقہ لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر،
میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی، اور اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہیں رہے تھے۔ بھوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔ ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے۔ بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر ہیرا پھیری میں گزاری ہے، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہیں لے پایا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے محروم نہ رہو گے۔ یہ کالے جادو والے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے اس ملعون کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ تمہارے پیچھے اس طرح نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا اور نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ مجھے ایسا کوئی موقع نہیں ملا خان صاحب، نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی اور کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہ ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو۔ خان صاحب نے اپنا سینہ کھول کر سامنے کر دیا۔ چاندی کی ایک موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی ایسے دشمنوں نے جادو کیا تھا۔ میرے کوڑھی ہو گیا تھا، میں سڑکوں پر گھسٹتا پھرتا تھا، پاگل ہو چکا تھا، لوگ مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ ہو گئی مجھ پر، علیم الدین خان تھا ان کا نام۔ رتولی نامی جگہ ہے، وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے تھے۔ 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا۔ تب ایک دن صبح فجر کے وقت قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے، خوش ہو کر بولے، لو میاں چاند خان، دور ہو گئے تمہارے سارے غم، مشکل حل ہو گئی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب مالک کا کرم ہے۔ مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا، حکم نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہ بیکار ہے، ورنہ دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل حل کر دوں، مگر فکر مت کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصے سے حاضری نہیں دی، ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب، میری ساری مشکلات کا حل ہو جائے گا؟ میں نے چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کی۔ خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا مجھے کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے۔ منحوس بھوریا چرن اس تعویذ کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ خاصی رات گئے خان صاحب مجھے آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں، پھر اچانک میں نے چھت پر کچھ دیکھا۔ سفید چونے سے بنی ہوئی چھت میں سیاہ دھبے رینگ رہے تھے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ متحرک تھے۔ میں چونک پڑا، سیاہ دھبے اتنے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی، اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکروش شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھیں، اپنے جسم کے لیس دار مادے سے تار بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھی، اور ان کا نشانہ میں ہی تھا۔